السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی جس نے ہم بنین انسان کو آج کی اس دنیا میں پیدا فرمایا اور پیدا فرما کر ہمیں اور آپ کو یوں ہی بیکار و بے بس کیڑے مکوڑے چرند پرندے کی طرح نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک خاص مقصد کے تحت اس دنیاوی زندگی میں بھیجا ہے۔ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہہ کے یہ ہمیں اور آپ کو تعلیم دے دیا گیا کہ جنوں اور انسانوں کو ہم نے صرف اسی لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ اس کے بعد ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع یا جس ٹاپک یا جس عنوان کے تحت گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے گناہوں کے خطرناک نتائج۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس کے کہی ہوئی باتوں پر عمل کرے، جن چیزوں سے ہمیں بچنے کے لیے کہا گیا ہے ان سے ہم بچے، اور جن کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے ان کو ہم بجا لائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جس طرح ایک مومن کو زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنا چاہیے۔ اسی سلسلے میں آج ہم گناہوں کے خطرناک نتائج کے بارے میں بات کروں گا۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی آیت کی تلاوت کی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ جو شخص میری آیت سے روگردانی کرے گا، جو شخص میرے ذکر سے روگردانی کرے گا تو ہم اس کی زندگی کو تنگحال کر دیں گے، اس کی زندگی میں چین و سکون باقی نہیں رہے گا، وہ ہر ہمیشہ پریشان رہے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اسے بروز قیامت یعنی قیامت کے دن میدان محشر میں اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ تو وہ شخص پوچھے فرمائے گا کہ قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، کہ اے الہ العالمین کہ آپ نے مجھے آج اندھا کر کے کانا کر کے نابینا کر کے کیوں اٹھایا، کیوں پیدا فرمایا؟ کل قیامت کی یعنی دنیاوی زندگی میں تو میں لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، ہر چیزوں کا نظارہ کر رہا تھا، یعنی اپنی آنکھوں سے ہر چیز کو دیکھ رہے تھے، لیکن کیا بات ہے، کیا ہم سے غلطی ہوئی کہ آج میری آنکھ میں بینائی نہیں، میری آنکھ میں روشنی نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح تمہارے ساتھ ہونا تھا، اس لیے کہ تمہارے سامنے ہماری آیتیں پڑھی گئی، تمہارے سامنے تقریریں ہوئی، تمہارے سامنے علماء نے بیان کیا، لیکن تم نے اس کی بات کو سرے سے بھلا دیا، اسی طرح ہم نے تم کو بھی بھلا دیا اور آج تم کو اندھے کر کے اٹھایا۔ تو میرا بھائی کیوں اندھے کر کے اٹھایا؟ صرف اسی وجہ سے کہ ہم آج دنیاوی زندگی میں گناہ کرنے کی وجہ سے آج ہم اور آپ نیکی کم کرتے ہیں، گناہ زیادہ کرتے ہیں۔ آج گناہ کے راستے اتنے آسان ہو گیا کہ آج گناہ راستے پہ ایسی مفت میں فری میں مل رہا ہے۔ پہلے زمانے میں زنا مشکل تھا لیکن آج زنا آسان ہوتا چلا جا رہا ہے، آج زنا پیسوں سے مل رہا ہے، آج نوجوان زنا اتنا آسان ہو گیا کہ نوجوان چند روپیے دے کر اپنا منہ کالا کر رہا ہے اور اپنا ایمان کا جنازہ اٹھا رہا ہے اور اپنی دنیاوی زندگی کو برباد کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں سے ڈرنا چاہیے
کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے, کہیں ہمارے پیروں کے نیچوں سے زمین دھس نہ جائے اور ہم منو مٹی کے نیچے دفن نہ ہو جائے. تو لوگوں کو دنیاوی زندگی میں نیکیوں کی فکر کرنی چاہیے. ہمیشہ ایک انسان کو ایسا ہونا چاہیے, اسے یہ محسوس ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی جو 30 سال 35 سال 40 سال جو گزر گئی, تو ان 40 سالوں میں ہم نے کیا نیکیاں کی, کتنا گناہ کیے. تو ایک انسان کو محاسبہ کرنا چاہیے, ایک انسان کو ایک کیلکولیٹ کرنا چاہیے کہ اب تک کی زندگی میں جو ہماری زندگی گزر گئی تو ہم نے کتنی نیکیاں کی اور کتنا گناہ کیے. یہ ہمیں اور آپ کو محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیو اور دوستو, اسی طرح انسان جب گناہ کرتا ہے, گناہ کرنے کی وجہ سے موجودہ نعمت چھن جاتی ہے. کیا مطلب؟ ہمارے گھروں میں جو نعمتیں ہیں, جو دھن دولت ہے, جو پیسہ ہمارے پاس ہے, اگر ہم سے کوئی اللہ کی نافرمانی ہو گئی, ہم سے کچھ بھول چوک ہو گئی, ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, روزہ نہیں رکھ رہے ہیں, تو یہ سب اگر ہم آپ کرتے ہیں تو موجودہ نعمتیں ہم سے چھن جایا کرتی ہیں. حضرت ابو البشر جو ہمارے اور آپ کے ابا حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری اور آپ کی ماں حضرت حوا علیہ السلام کی ایک چھوٹی سی خطا کی وجہ سے جنت سے اس کو نکلوا دیا گیا. اللہ نے اس کو منع کیا تھا کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. ہم نے آدم اور اس کی بیوی حوا علیہ السلام کو کہا کہ تم جنت میں جہاں چاہو رہو, جو چیز چاہے تمہارے من میں وہ کھاتے پیتے رہنا, جنت میں عیش و آرام سے اپنی زندگی گزارنا, لیکن اس درخت کے قریب مت جانا. لیکن شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے, شیطان کو یہ بات پسند نہیں آئی, تو اس نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو آدمی کی شکل میں آ کر بہکانا شروع کر دیا, اور اس کو بہکا بھی دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یعنی جنت میں رہنے نہیں دے گا, اسی لیے تو کہا ہے کہ تم اس درخت کے قریب مت جانا. اس شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس نے اس درخت کا پھل چکھ لیا, یعنی درخت کا پھل کو کھا لیا, اور اللہ تعالیٰ اس کی اس نافرمانی کی وجہ سے, اس گناہ کی وجہ سے, اس غلطی کی وجہ سے اس کو جنت سے نکل دیا. تو جب آدم علیہ السلام کو نکال دیا تو ہم اور آپ کیا چیز ہے؟ ہم اور آپ تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گناہ کرتے جا رہے ہیں, تو کیا ہمیں اللہ کے عذاب سے نہیں ڈر نہیں لگتا؟ کیا ہم اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا کہ خدا ناخواستہ کہیں ہم جا رہے ہیں تو ایکسیڈنٹ ہو جائے, نافرمانی کی حالت میں ہم موبائل میں خراب چیز دیکھ رہے ہیں, اسی حالت میں ہماری موت آ جائے, ہم کسی کی یعنی زمین کو ہم ناحق طور پر کھا رہے ہیں, اسی حالت میں اگر موت آ جائے تو قیامت کے دن قبر کے نیچے ہم کیا جواب دیں گے میرے بھائی؟ تو ان تمام چیزوں کا ایک واحد راستہ کہ ہمیں نافرمانی گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے. اسی طرح اگر ہم اور آپ گناہ کرتے ہیں تو رزق سے محروم ہو جائیں گے, یعنی جو ہم کو اللہ کے آسمان سے ہمارے گھر پہ جو رزق, جو پیسہ, جو دولت ہمیں مل رہی تھی, گناہ کی وجہ سے وہ رزق آنا بند ہو جائے گا. اگر ہمارے گھروں میں برائی ہو رہی ہے, برائی ہمارے گھروں سے جا رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں لیکن منع نہیں کر رہے ہیں, تو ہم سے یعنی رزق کو چھین لیا جائے گا. ایک آدمی کسی فقیر آدمی کو, مسکین آدمی کو پیسہ دینے کے لیے آ رہے تھے, لیکن جیسے ہی اس کے گھر کے دروازے پہ وہ شخص پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے اس کے گھر میں گانے اور موسیقی کی آواز آ رہی ہے. تو وہ شخص جو اس کے گھر میں پیسہ دینے کے لیے گیا تھا, تو اس نے سوچا میں اس خاندان والوں کو پیسہ دوں
इस आदमी को पैसा दूं जिसके घर में गाने की आवाज आ रही है, जिसके घर से बुराई फरोग पा रही है, जिसके घर में बेनमाजी है, जिसके घर में उसके जवान बेटे हैं नमाज नहीं पढ़ता है, तो वो शख्स पैसा लेकर उसके घर में आने के बाद वो पैसा नहीं दिया, वापस चला गया। वापस चला जाने के बाद दूसरे शख्स को दे दिया जो नेकियां करते थे, जो नमाज रोजा पढ़ते थे। तो इससे हमें सबक मिला कि अगर हम बुराई कर रहे हैं, हमसे बुराई हो रही है, तो मौजूदा नियामत भी छिन जाया करेगी, रिस्क का खात्मा हो जाएगा। इसी तरह मेरे भाई और दोस्तों, जब इंसान गुनाह से गुनाह करता चला जाए तो शर्म व हया उसके अंदर से खत्म हो जाता है। शर्म व हया से क्या मतलब कि उसके घर में अगर बुराई हो रही है, उसकी बीवी और बेटी अगर बेपर्दा घूम रही है, लेकिन उसके जो बदन के रूंगटे है वो यानी खड़े नहीं होते, यानी उसके घर में उसकी बेटी और उसकी बीवी बेपर्दा उसके सामने निकल रही है। और कैसा माँ बाप, कैसा बड़ा भाई, उसके घर के जिम्मेदार कैसा आदमी है कि बेटी बेपर्दा रास्ते में घूम रही है, बाजारों में जा रही है, गली गोचों में घूम रही है, लेकिन वो शख्स मना नहीं कर रहा है कि ऐ मेरी बेटी, तुम एक मुसलमान मुस्लिमा खातून हो, तुम्हें इस तरह से यानी घर से बेपर्दा नहीं निकलना चाहिए। तो यानी ऐसे बाजारों में, गली कूचों में, रास्तों में नुमाइश करती फिरती है उसकी बेटी और उसकी बीवी, लेकिन वो आदमी, वो भाई, वो शौहर मना नहीं कर रहा है। तो अगर वो मना नहीं करता है तो ऐसा समझ लीजिए कि उसके अंदर से यानी शर्म व हया खत्म हो चुका है। शर्म नहीं है उसके अंदर, आर नहीं है, महसूस नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी गलत काम कर रही है तो उसको हम मना करें। तो फरमाया कि इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शीता, कि जब इंसान को कोई शर्म ना हो, हया ना हो, बेशर्म हो जाए तो जो चाहे करे, कोई बात नहीं है। यानी एक इंसान के दिल से जब शर्म व हया उठ जाए तो उसको कोई बुराई नहीं लगेगी, कोई गुनाह नहीं लगेगा, यानी हर चीज को वो अपने तरीके से देखेगा, यानी उसकी आंख सही चीज को नहीं देखेगी, ना गलत चीज को देखेगी, लेकिन सही चीज उसको नजर नहीं आएगी। इसी तरह मेरे भाई और दोस्तों, अगर हम और आप गुनाह करते हैं तो बरकत का भी खात्मा हो जाता है। बरकत से क्या मुराद, आज जो हम और आप परेशान हैं कि इतना कमाते हैं, 3-4 बेटा है, 5 किसी का 5 बेटा है, 5 औलाद है, हर दिन 500 कमा रहा है, लेकिन उन्हीं की जबान से ये बात सुनने को मिलती है कि बरकत नहीं हमारे घरों में। तो बरकत कहां से आएगी? आपके घर में तो बुराई जन्म ले रही है। आपके जो 5 लड़के हैं, 5 बेटे हैं, वो तो बेनमाजी है, वो तो हर वक्त गुनाह का काम करता है, हर वक्त मोबाइल पे गंदी फिल्में और गाना देखकर वो रात में सोता है। तो बरकत कहां से आएगी? आज इसीलिए हमारे घरों से और आपके घरों से आज बरकत का खात्मा होते चली जा रही है, यानी कमाते हैं लेकिन बरकत नहीं। तो अगर हमसे आज गुनाह का काम हो रहा है, हमसे आज अगर गुनाह हो रहा है, चाहे हमारी जात से हो, चाहे आपकी जात से हो, चाहे आपके घर वाले से हो, चाहे आपकी औलाद से हो, आपके घर के किसी भी फर्द से हो, मेंबर फैमिली किसी से हो, लेकिन अगर बुराई हो रही है तो इससे हमारे घरों में बरकत नहीं आएगी, बरकत खत्म हो जाएगी। फरमाया कि ये जो मुसीबत आ रही है, परेशानी जो हमारे घरों में आ रही है, तो ये हमारे हाथों की करतूतों की वजह से। फरमाया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर, कि ये जो हमारे घरों में मुसीबत आ रही है, हमारे ऊपर जो परेशानी नाजिल हो रही है, ये जो बीमारी आ रही है, तो हमारे गुनाहों की करतूतों की वजह से
آج مصیبت آ رہی ہے، لیکن انسان کو جب مصیبت پہنچ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، تو اس وقت وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ آج ہماری یعنی سانس میں سانس چل رہی ہے، آج ہمارے جسم میں جان ہے، لیکن ہمیں فکر نہیں ہو رہی ہے کہ آج ہم اللہ کو یاد کر لے، جو گناہ جو غلطی ہم سے سرزد ہوئی ہے اللہ کے سامنے آ کر اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، لیکن توبہ کرنے کی فکر نہیں ہوتی۔ لیکن جیسے ہی وہ بیمار پڑ گیا تو مدرسوں میں بکری صدقہ کرتا ہے، خصی صدقہ کرتا ہے، تو اس وقت دان کرنے سے، صدقہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا روح یعنی جان یعنی حلق میں آنے سے پہلے جب آج ہماری جان میں جان ہے تو آج صحت یابی کی حالت میں آج دان کیجئے، آج صدقہ و خیرات کیجئے۔ لیکن ہمارے یہاں عام معمول ہے کہ جب بیمار پڑ جائیں گے تو مدرسے میں کچھ پیسہ دے دیں گے، جو مسکین ہے اس کو کچھ کھانا دے دیں گے، تو اس وقت دینے سے کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ تو ابھی ہے، آپ صحیح سالم ہے، ابھی آپ کی صحت میں جان ہے، تو ابھی دان کیجئے، ابھی مسجد میں دان کر دیجئے۔ کوئی اگر غریب ہے اس کو دے دیجئے گے، اگر دے دیں گے تو مصیبت ٹلے گی۔ اگر آسمان سے کوئی مصیبت نازل ہونے والی ہے تو آپ کے دان کرنے کی وجہ سے، آپ کے صدقہ کرنے کی وجہ سے، مسجد میں پیسہ دینے کی وجہ سے جو مصیبتیں آپ کے اوپر آنے والی تھی وہ مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ صدقہ کی یہی خصوصیت اور یہی فضیلت ہے۔ تو ہمیں اس گھڑی کے آنے سے پہلے اللہ سے معافی مانگنا چاہیے اور صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ اسی طرح گناہ کرنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ جو بھی ہم نیکیاں کیے ہیں، ہماری ذات سے جو بھی کسی کو بھلائی ہوئی ہے، اگر ہم اور آپ گناہ کرتے ہیں تو پچھلے مہینے میں یا پچھلے سال میں رمضان المبارک میں جتنے بھی ہم نے نیکیاں کی، تو اگر موجودہ وقت میں، موجودہ ٹائم میں اگر ہم اور آپ گناہ کر رہے ہیں تو وہ سب نیکیاں برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، صرف گناہ کرنے کی وجہ سے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو پہاڑ کتنا بڑا ہے، پہاڑ کا جائزہ لیجئے کہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لائیں گے، تو فرمایا اس کی نیکیاں ایسے ہی یعنی اللہ رب العالمین کے یہاں اڑتے چلا جائے گا، یعنی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کی صفت بتا دیجئے کہ وہ کون لوگ ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے بھائی اور تمہاری قوم کے ہی لوگ ہوں گے۔ تو فرمایا وہ کون ہوں گے، تو فرمایا وہ تو نیکیاں بہت لے کے آئیں گے، لیکن خلوت میں جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں، جب وہ اکیلے رات میں ہوتے ہیں تو موبائلوں میں گناہ کا کام کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا گناہ کرتے ہیں، تو نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن اکیلے میں تنہائی میں گناہ کرنے کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائے گی، اس کی ساری بھلائیاں برباد ہو جائے گی، اس کے کچھ نیکیاں کام نہیں آئے گی۔ دوسری چیز فرمایا اگر ہم اور آپ گناہ کرتے ہیں تو جو بھی چیز ہمارے پاس علم سے آئی ہے وہ علم بھی ہمارے دلوں سے ختم ہو جائے گا۔ جو علم ہم نے حاصل کیا یا جو ہم نے صورتیں سیکھی، جو دعائیں ہم نے سیکھی، اگر ہم ہر روز گناہ کرتے ہیں تو اس گناہ کرنے کی وجہ سے ہم وہ تمام چیزیں بھولتے چلے جائیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد امام مالک کے پاس بیٹھ جاتے ہیں ادب و احترام کے ساتھ، تو امام مالک فرماتے ہیں کہ امام شافعی بہت بڑے ذہین اور نالج والے اور انٹیلیجنٹ آدمی تھے۔ تو امام مالک نے امام شافعی کو فرمایا کہ تمہارے پاس جو علم ہے، جو چیزیں تمہارے پاس آئی ہے، اس کو گناہ کی وجہ سے
ختم نہ کر لینا, اپنے دلوں پر دھبا پڑنے سے بچاتے رہنا. تو امام شافعی نے اپنے استاد امام واقعی سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ ہم کچھ چیز یاد کرتے ہیں تو وہ چیز ہمارے ذہن میں نہیں رہتی, ہم بھول جاتے ہیں. تو امام وقی نے فرمایا کہ تم گناہ کرنا چھوڑ دو, تم گناہ سے باز آ جاؤ, تو جو چیز بھی تم یاد کرو گے وہ تمہارے ذہن میں محفوظ رہے گی. گناہ کرنے کی وجہ سے تم جو چیزیں یاد کر رہے ہو وہ تمہارے ذہن میں, تمہارے دماغ میں, تمہاری عقل میں نہیں رہتی ہے. گناہ کرنا چھوڑ دو, نیکیاں کرنا شروع کر دو, تو وہ تمام چیزیں تمہارے ذہن میں محفوظ ہو جائے گی. تو ہمیں اور آپ کو بھی گناہ سے زیادہ بچنے کی ضرورت ہے اور نیکیاں کرتے رہنا چاہیے. آج ہم اور آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں لیکن نہ باپ نمازی ہے, نہ بیٹا نمازی ہے, نہ بہن نمازی ہے, نہ بیوی نمازی ہے, اس کے گھر میں سب بے نمازی ہے. گھر میں برائی ہو رہی ہے, نہ باپ کو ٹس سے مس ہو رہا ہے, نہ باپ کے رونگٹے جاگ رہا ہے. گھر میں برائی ہو رہی ہے لیکن نہ باپ منع کر رہا ہے کہ اے میرے بیٹے, اے میری بہو, اے میری بیوی, اللہ کے دربار میں آ جاؤ, نماز پڑھ لو, کچھ نیکیاں کر لو, تہجد پڑھ لو. کوئی بھی نہ اپنی اولاد کو کہتا ہے, نہ اپنی بیٹی کو کہتا ہے, نہ اپنے بیوی کو کہتا ہے. کل قیامت کے دن ان تمام چیزوں کو ہمیں اور آپ کو حساب دینا پڑے گا. ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے ذمہ داری کے متعلق پوچھی جائے گی. اگر باپ زندہ ہے, باحیات ہے, تو باپ سے اس کے گھر کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تمہارے گھروں میں جوان بیٹا تھا, تم نے کبھی اس کو نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں کہا؟ تمہاری جوان بیٹیاں تھی, اس کو تم نے کبھی نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں کہا؟ اگر بھائی بڑا ہے, باپ چلا گیا ہے, تو باپ سے, بھائی سے بھی ان تمام چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنا نصیحت کی. تو میرے بھائی, وقت کو دیکھتے ہوئے آخر میں میں الہ العالمین سے یہ دعا کہوں کہ الہ العالمین ہم میں سے جو بھائی بھی گناہ کر رہا ہے, نافرمانی کا کام کر رہا ہے, ہر وقت گناہ کرتا جا رہا ہے, اے الہ العالمین اس کو صحیح سوچ اور صحیح سوچنے اور صحیح فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بھائی بھی بیمار ہے اس کی بیماری کو شفا کاملہ عاجلہ مستملہ عطا فرما اور اس کو صحت یابی سے نواز. اے الہ العالمین جو بھائی بھی کاروبار لے کر پریشان ہے اس کی کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی